الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ایک خطرناک بیماری کے بارے میں گفتگو کرنی ہے، اور جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دینی تعلیمات ہیں اور قرآن کریم کی جو ہدایات ہیں وہ اس بارے میں عرض کرنی ہے. یہ روحانی بیماری ہے، اور ظاہر ہے کہ روحانی بیماری جسمانی بیماری سے بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے. جسمانی بیماری بڑی سے بڑی بیماری بھی ہو تو وہ جسم کو نقصان پہنچا دے گی، ہو سکتا ہے کہ ظاہری طور پہ موت کا بھی سبب بن جائے، لیکن اگر وہ بیماری نہ بھی ہو تب بھی اس جسم کو تو ختم ہونا ہی ہے، اور ایک وقت آنا ہے کہ جب اس جسم کو قبر میں اتار دیا جائے گا. لیکن روح کی جو بیماری ہوتی ہے وہ روح کو لگتی ہے، اور روح باقی رہنے والی چیز ہے، لہٰذا یہ بیماری آخرت کے اندر نقصان پہنچا دیتی ہے، آدمی کی قبر کو تباہ کر دیتی ہے، آدمی کی آخرت کو تباہ کر دیتی ہے. تو جتنا جسمانی بیماریوں کے بارے میں فکر مندی ہوتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ فکر مندی ہونی چاہیے روحانی بیماریوں کے بارے میں. جسمانی بیماری اگر ہمیں لگتی ہے، اللہ ماشاء اللہ سب کا ہی یہ حال ہے کہ جسمانی بیماری اگر لگتی ہے تو ہم بہت فکر مند ہو جاتے ہیں، اور روحانی بیماری کا پتہ چلے تو اس بارے میں ایسی فکر مندی نہیں ہوتی. جسمانی بیماری کا پتہ چل جائے، پرہیز بھی کریں گے، احتیاط بھی کریں گے، دوا بھی استعمال کریں گے، اور اچھے سے اچھے طبیب کا معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس کا بہترین طبیب بتلا دیا جائے کہاں بیٹھتا ہے. روحانی بیماریوں کے بارے میں یہ حساسیت نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہم دور ہو گئے اور دنیا کے اندر گم ہو کر رہ گئے. پچھلے جمعے جیسے بیان کیا تھا کہ دنیا کی محبت دل میں آ جانے کی وجہ سے آدمی ہر گناہ میں مبتلا ہوتا ہے. حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے. اس لیے ہم جسمانی بیماریوں کے بارے میں تو حساس ہیں، روحانی بیماریوں کے بارے میں حساس نہیں ہیں. حالانکہ روحانی بیماریوں کے معاملے میں جسمانی بیماریوں سے بھی زیادہ فکر ہونی چاہیے. جسمانی بیماریاں دنیا کو خراب کر سکتی ہیں، اور روحانی بیماریاں دنیا کو بھی خراب کر دیتی ہیں، آخرت کو بھی خراب کر دیتی ہیں. دنیا کے اندر بھی آدمی سکون سے
اور اطمینان سے محروم ہو جاتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی اس کا جواب دینا پڑتا ہے۔ تو یہ آج جس روحانی بیماری کا تذکرہ کر رہا ہوں، اللہ معاف فرمائے، شاید ہی کوئی اس بیماری سے بچا ہوا ہو، تو اپنی اصلاح کی بھی نیت ہے، اور یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے سننے والے بھائیوں کو بھی فائدہ پہنچائے، کہنے والے کو سب سے پہلے فائدہ پہنچائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کیجئے، نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ علماء نے فرمایا سب سے پہلے فائدہ دیتی ہے نصیحت کرنے والے کو، وہ بھی تو مومن ہے، تو اس کو بھی شرم آتی ہے اور حیا محسوس ہوتی ہے کہ میں دوسروں کو تو کہہ رہا ہوں لیکن یہ چیز میرے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کی بھی اصلاح فرمائے اور سننے والے بھائیوں کو بھی فائدہ پہنچائے۔ توجہ سے بات کو سننا چاہیے، دین کی بات کا یہ حق ہے کہ اس کو توجہ سے سنا جائے، خوب اچھی طرح سے سمجھا جائے۔ اگر سمجھیں گے نہیں تو عمل کیسے کریں گے؟ تو عمل کرنے کے لیے سمجھنا ضروری ہے، اور سمجھنے کے لیے بہت توجہ سے سننا ضروری ہے۔ وہ بیماری ہے بد زبانی، زبان کا غلط استعمال۔ سلف صالحین فرماتے تھے جرمہ صغیر و جرمہ کبیر۔ جرمہ صغیر کہ زبان کا جسم تو چھوٹا سا ہے، و جرمہ کبیر لیکن اس کا جرم بہت بڑا ہے، آدمی کو جہنم میں پہنچا دینے والی چیز ہے۔ سنن ترمذی شریف میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک قدر طویل روایت آتی ہے۔ اس روایت میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصل میں درخواست کی تھی کہ یا رسول اللہ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنت و یباعدنی من النار، کہ اے اللہ کے رسول مجھے خبر دے دیجئے ایسے عمل کی جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا بڑا طویل جواب دیا، کئی باتیں بتلائیں۔ وہ اتنی ساری باتیں ہیں کہ جلدی سے یاد بھی نہیں ہوتی، کافی طویل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعمال بتلائے، کئی باتیں بتلائیں۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، کہ یہ جو میں نے اتنی ساری باتیں بتلائی ہیں، کیا میں تمہیں ان کا ایک خلاصہ نہ بتلا دوں؟ ایک بات کہ اگر اس بات پر تم نے عمل کر لیا تو یہ اتنی لمبی باتیں ساری کی ساری تمہارے قابو میں آ جائیں گی۔ یہ ایک بات مجموعہ ہے میری پچھلی تمام باتوں کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک جزائے خیر دے، رحمت للعالمین تھے، سمجھ لیے کہ میں نے کافی باتیں بتلائی ہیں، اب خلاصہ بھی تو بتلانا چاہیے، تو فرمایا کہ میں تمہیں خلاصہ بتلا دوں، ایک بات جو ان تمام باتوں کی ایک بات ہے اور اس پر عمل کر لیا تو ان سب کو تم اپنے قابو میں کر لو گے، کیا وہ بات نہ بتلا دوں؟ حضرت معاذ بن جبل نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیوں نہیں، ضرور بتلا دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کف علیک ھذا، اس کو قابو میں رکھو، اس کو قابو میں رکھو۔ سوال یہ تھا کہ ایسا عمل جو جنت میں پہنچا دے، جہنم سے دور کر دے، اور اس سوال کا لمبا جواب اور پھر اس لمبے جواب کا کیا زبردست خلاصہ، فرمایا کہ اس کو اپنے قابو میں رکھو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حیران بھی ہوئے اور پریشان بھی ہوئے۔ فرمایا یا رسول اللہ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، اے اللہ کے رسول، کیا ہم جو بولتے ہیں اس پر بھی ہماری پکڑ کی جائے گی؟ یعنی یہ تو مجھے معلوم تھا کہ جو کرتے ہیں اس پر پکڑ ہوگی، تو میں تو اعمال سے سمجھا تھا کہ جو کرنے والے کام ہیں ان پر پکڑ ہوگی، کیا بولنے پر بھی ہماری پکڑ کی جائے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیار سے ڈانٹا اور فرمایا ثقلتک امک یا معاذ، اے معاذ تیری ماں تجھے روئے۔ کہ یہ بات ابھی تک تیری سمجھ میں نہیں آئی تھی؟ تیری ماں تجھے روئے۔ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ قَالَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، لوگوں کو جہنم میں منہ کے بل، یا فرمایا نتنوں کے بل جو چیز جہنم میں گرائے گی وہ یہی زبان کی کھیتیاں ہوں گی۔ زبان کی فصلیں انسانوں کو جہنم میں منہ کے بل یا نتنوں کے بل گرائیں گی۔ تو کتنی خطرناک زبان ہے کہ اس کی وجہ سے لوگ جہنم میں گرائے جائیں گے، منہ کے بل یا نتنوں کے بل۔ ایک اور حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی جنت والے اعمال کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب جنت کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے کہ بس ابھی جنت میں داخل ہو جائے گا، ایک بات منہ سے نکالتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یبالی بہا بأسا، اور وہ بات ایسی ہوتی ہے کہ کہنے والا اس بات کی پرواہ بھی نہیں کر رہا ہوتا، لیکن وہ ایک بات اس کو جنت سے دور کر کے جہنم میں پھینک دیتی ہے۔ 70 خریفاً، 70 سال، اور یہ 70 سال گہرائی جو ہے یہ آخرت کے 70 سال ہیں، دنیا کے پتہ نہیں کتنے بنیں گے۔ کا آخرت میں جہنم کے اندر وہ ایک جملہ اس کو پھینک دے گا اور اتنی گہرائی میں پھینک دے گا کہ 70 خریف لگیں گے وہاں سے نکلنے میں، 70 سال لگیں گے، اور زبان سے نکالی تھی صرف ایک بات۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے تو جسم کے تمام اعضاء زبان کے سامنے فریاد کرتے ہیں کہ تم ٹھیک رہنا۔ سارا جسم 360 جوڑ اور گوشت اور خون اور ہڈی اور بال اور کھال سب کے سب زبان سے التجا کرتے ہیں کہ تم ٹھیک رہنا، تم مہربانی کرنا، اس لیے کہ اگر تم ٹھیک رہی تو ہم سب ٹھیک رہیں گے، اور اگر تم ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سب ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ تو یہ زبان بڑی خطرناک چیز ہے، اور اس سے ایسے ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ آدمی ان خطرناک گناہوں کی ہلاکت کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اسی زبان کے ذریعے جھوٹ کا گناہ ہوتا ہے، جھوٹ بولنا، یہ زبان کی بیماری ہے۔ اسی طرح اسی زبان کے ذریعے غیبت کی جاتی ہے، اور غیبت کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا خطرناک گناہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت بدکاری سے بھی بڑا گناہ ہے، غیبت بدکاری سے بھی بڑا گناہ ہے۔
اس لیے کہ جو شخص بدکاری کر رہا ہے وہ کسی مسلمان کو حقیر تو نہیں سمجھ رہا، کسی مسلمان کی عزت پر پیٹھ پیچھے حملہ آور تو نہیں ہو رہا۔ غیبت کرنے والا مسلمان کو حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے، پیٹھ پیچھے اس کی آبرو پر حملہ آور ہو رہا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غیبت یہ بدکاری سے بھی بڑا گناہ ہے، بدکاری سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے سورہ حجرات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اللہ کی کتاب میں اللہ نے فرمایا ہمارے اوپر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ حالانکہ اللہ کی کتاب میں ہے لا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائیاں نہ کرو۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ اور ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چیز دکھلا دی تاکہ امت کو قیامت تک کے لیے اس چیز کا ایک تجربہ بھی مل جائے۔ حالانکہ اللہ کا فرمان مسلمان کے یقین کے لیے کافی ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ایک تجربہ بھی کرا دیا۔ دو عورتوں نے ایک دوسرے سے گفتگو کی اور گفتگو میں ایک تیسری عورت کے بارے میں برائی کے الفاظ بولے، غیبت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتلا دیا گیا اور یہ بتلایا گیا کہ آپ ان کو بلوائیں اور کسی برتن میں ان سے قے کروائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بلوایا اور ایک برتن منگوایا اور فرمایا کہ اس میں قے کرو۔ جب انہوں نے قے کی تو باقاعدہ گوشت کے ٹکڑے ان کے قے میں تھے۔ ہر ایک کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چیز دکھلا بھی دی کہ یہ معاملہ حقیقی ہے۔ قیامت کے دن جب آدمی پہنچے گا تو وہاں وہ پورا یقین کر لے گا کہ واقعی غیبت کرنا ایسا تھا جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اور یہ غیبت ہمارے معاشرے میں عام ہو گئی، پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے ہیں۔ اور اگر ان سے کہا جائے کہ بھئی برائی نہ کریں، غیبت ہے، تو وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کیا غیبت؟ یہ تو میں اس کے منہ پر بھی کہہ سکتا ہوں۔ تو خوب اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ منہ پر کہہ سکنے سے کوئی غیبت حلال نہیں ہو جاتی۔ منہ پہ کہنا بھی برا ہے، منہ پر کہنا بھی برا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہمزہ جو منہ پر کہے برا اور لمزہ جو پیٹھ پیچھے کہے، فرمایا ہلاکت ہے ہمزہ لمزہ کے لیے۔ جو منہ پر طعنہ دے اس کے لیے بھی ہلاکت ہے، جو پیٹھ پیچھے برائی کرے اس کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ تو یہ عجیب تعبیر شیطان نے ہم لوگوں کو سکھلا رکھی ہے کہ کیا غیبت، یہ تو میں اس کے منہ پر بھی کہہ سکتا ہوں۔ تو اگر منہ پر کہیں گے یہ دوسرا گناہ ہو جائے گا، پیٹھ پیچھے کہیں گے یہ ایک گناہ ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غیبت تو صرف وہ ہے کہ جھوٹی برائی کرے، حالانکہ جھوٹی برائی اس کو غیبت نہیں کہتے، اس کو کہتے تہمت۔ غیبت ہوتی ہی وہ ہے جو سچی ہو۔ ایک صحابی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ مل غیبہ، اے اللہ کے رسول غیبت کیا ہے؟ آپ نے اس کی وعید بیان فرما دی، آپ نے اس کا گناہ بتلا دیا، آپ نے بہت سختی سے ہمیں غیبت سے منع فرمایا، یہ بھی بتلا دیجئے کہ غیبت ہوتی کیا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا ایسے الفاظ میں ذکر کرنا کہ جو الفاظ اس کو پسند نہ ہو، اپنے بھائی کا ایسے الفاظ میں ذکر کرنا کہ جو الفاظ اس کو پسند نہ ہو۔ صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول ان کان فی اخی ما اقول، اگر میرے بھائی کے اندر واقعی وہ برائی ہو جو میں کہہ رہا ہوں، اگر وہ واقعی اس کے اندر وہ برائی ہو، کیا پھر بھی غیبت ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کان فیہ ما تقولہ فقد اغتبت وان لم یکن فیہ ما تقولہ فقد بہت، کہ اگر واقعی اس کے اندر وہ چیز موجود ہے جو تم کہہ رہے ہو تو یہ غیبت ہے، اور اگر اس کے اندر وہ چیز موجود ہی نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، پھر تو تم نے اس پر بہتان باندھا ہے۔ بہتان غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے، اندازہ لگائیے، غیبت زنا سے بھی بڑا گناہ اور بہتان غیبت سے بھی بڑا گناہ۔ اور بہتان کا مطلب یہ ہے کہ کسی پر جھوٹا الزام لگانا۔ ہمیں اپنے گفتگوؤں کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کتنے سخت اور کتنے بڑے بڑے گناہ اپنی زبانوں سے کر دیتے ہیں اور پرواہ بھی نہیں کرتے۔ کسی کے بارے میں تبصرہ کر دیا اور یہ سمجھا کہ بس ٹھیک ہے، کیا آپ کو کیا پتا فلاں کا فلانی سے تعلق ہے، حالانکہ یہ بڑا سخت گناہ ہے۔ شریعت نے اس کے اوپر دنیا کے اندر بھی سزا رکھی ہے۔ فرمایا والذین یرمون المحصنات المؤمنات فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا واولئک عند اللہ هم الفاسقون، کہ جو تہمت لگائیں پاک دامن عورتوں کو تو ان کو 80 کوڑے مارو اور ہمیشہ کے لیے ان کی گواہی مسترد ہے، کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو۔ وَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور اللہ کے نزدیک یہ نافرمان ہے۔ اتنا سخت گناہ ہے تہمت لگانا کہ اگر توبہ کر لے، توبہ کرنے کے باوجود اس کی گواہی آئندہ کبھی قبول نہیں ہوگی، حالانکہ اس نے توبہ کر لی، لیکن توبہ کرنے کے باوجود ان کی گواہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسترد ہو گئی۔ صحابی رسول ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، ایسے صحابی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے جبریل کے ساتھ۔ حضرت حسان بن ثابت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعت خواں اور قصیدہ گو شاعر، تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بڑے آدمی سے ایک مرتبہ یہ غلطی ہو گئی تھی۔ وہ شاعر تھے، انہوں نے کسی کے بارے میں تہمت کے الفاظ بول دیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 80 کوڑوں کی سزا دی اور پھر ان کی گواہی قبول نہیں کی گئی، نہ حضور کے دور میں، نہ حضرت ابو بکر کے دور میں، نہ حضرت عمر کے دور میں، نہ حضرت عثمان کے دور میں ان کی گواہی قبول نہیں ہوئی۔ اللہ نے کہہ دیا تھا، حالانکہ انہوں نے توبہ کر لی تھی، ظاہر ہے کہ توبہ کر لی تھی، ہر صحابی انشاءاللہ جنتی، لیکن ان کی گواہی قبول نہیں ہوئی کہ آپ نے تہمت لگائی تھی۔ اور ہم لوگوں کے لیے یہ آسان بات ہو گئی، لیڈروں کے بارے میں اپنی طرف سے بیان کرتے رہتے، اس کا فلاں سے تعلق ہے، کوئی آپ کے پاس ثبوت کا میں نے پڑھا تھا، کہاں پڑھا تھا؟ جی میں نے سوشل میڈیا پہ پڑھا تھا، جائز نہیں ہے۔ حتیٰ کہ
ظالم حکمران کی غیبت بھی جائز نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے قابل لائق صاحبزادے صحابی رسول، وہ بیٹھے ہوئے تھے حرم مکی میں، قریب ہی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو عراق سے آئے تھے، اور وہ عراق کے گورنر حجاج بن یوسف کی برائی کر رہے تھے۔ حجاج بڑا ظالم تھا، کئی صحابیوں کو شہید کیا، کئی تابعین کو شہید کیا، اور دوسروں کو بہت ساروں کو قید کیا اور شہید کیا۔ اس کی جب وفات ہوئی ہے، وفات تک بڑے بڑے بزرگ روپوش تھے اس سے بچنے کے لیے۔ حضرت حسن بصری روپوش تھے، حضرت ابراہیم نخعی روپوش تھے، ایسا ظالم تھا۔ تو عراق کے لوگ حرم مکی میں بیٹھ کر اپنے گورنر کی برائی کر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلوایا، کہا ادھر آؤ، اور فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالی بے انصاف نہیں ہے، حجاج جو کچھ کر رہا ہے اللہ اس سے اس کے افعال کا حساب لے گا، اور تم سے تمہاری غیبت کا حساب لے گا۔ تم جو یہاں بیٹھ کر غیبت کر رہے ہو تو یاد رکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالی بے انصاف تھوڑا ہی ہے کہ اس سے حساب لے اور تم سے حساب نہ لے۔ اس سے اس کے ظلم کا حساب لیا جائے گا، تم سے تمہارے ظلم کا حساب لیا جائے گا۔ حالانکہ وہ ظالم حکمران تھا، اس کے ظلم پہ مورخین متفق ہیں، لیکن اس کی بھی برائی کی اجازت نہیں دی گئی۔ تو یہ زبان بڑی خطرناک چیز ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اس زبان کے بارے میں محتاط ہو جائیں۔ اسی سے جھوٹ بولے جاتے ہیں، اسی سے غیبت کی جاتی ہے، اسی سے تہمتیں لگائی جاتی ہیں، اسی سے طعنے دیے جاتے ہیں، اسی سے نام بگاڑے جاتے ہیں، اسی سے دل دکھانے والے طنز کیے جاتے ہیں، اسی سے جھوٹے تبصرے اور تنقیدیں کی جاتی ہیں، اور ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا، ایک ایک چیز کا۔ خطبے میں نے جو آیت پڑھی، اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان سے جو بات بھی نکالتا ہے ضرور اس بات کا ایک شمار کرنے والا نگہبان ہے، وہ فوراً اس بات کو ریکارڈ میں لکھ لیتا ہے، اور پھر قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہمارے استاد محترم حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کو ان کے والد ماجد مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے ایک نصیحت کی۔ مفتی اعظم کی نصیحت اپنے بیٹے کے لیے، فرمایا جو بات بھی بیان کرو یا جو بات بھی لکھو اس کے بارے میں یہ سوچ لو کہ یہ بات عدالت میں ثابت کرنا پڑے گی تو کیسے ثابت کروں گا۔ ظاہر ہے کہ عدالت ٹھوس ثبوت مانگتی ہے۔ فرمایا کسی کے بارے میں کوئی بات بولو یا لکھو تو یہ سوچ لو کہ تم اس بات کو عدالت میں ثابت کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اگر دنیا کی عدالت نہ لگی تو آخرت کی عدالت تو بہرحال ہے، آخرت کی عدالت میں تو جواب دینا پڑے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے اچھی گفتگو کریں، دل خوش کرنے والی گفتگو کریں، لیکن اگر ہماری مجلسوں میں غیبت ہونے لگے تو ہمیں روکنا چاہیے، اگر روک نہ سکیں تو اٹھ جایا کریں، روکنے کا بڑا اجر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کیا پیٹھ پیچھے، اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن اس کو اس وقت میں کام آئیں گے جب کوئی اور اس کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، اور اس کو یہ اجر اس لیے دیا جائے گا کہ اس نے پیٹھ پیچھے اپنے ایک مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کیا تھا۔ تو زبانوں کی حفاظت کرنی چاہیے،
اور زبانوں پر بہت قابو رکھنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان باتوں کا کہنے والے کو بھی اثر عطا فرمائے، اس کی بھی اصلاح ہو، سننے والے بھائیوں کو بھی نفع عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔